اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں ایک مومن جو آج کل کا تہران ہے ایران میں، اس علاقے کا رہنے والا تھا، اور اس وقت بنی عباس کی حکومت تھی، اور اس جگہ کا جو والی تھا انہوں نے لوگوں پہ ٹیکس رکھے ہوئے تھے، جیسے آج کل حکومتیں ٹیکس رکھتی ہیں، تو وہ ٹیکس اس پہ بڑھتے گئے، بہت زیادہ وہ حکومت کا مقروض ہو گیا، اور ڈر رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت مجھ سے سب کچھ چھین نہ لے، ٹیکس ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کو کسی نے کہا کہ جو اب والی مقرر ہوا ہے یہ آپ کا مومن بھائی ہے، اسی مذہب کا ماننے والا ہے جس مذہب کے تم قائل ہو۔ ارادہ کیا کہ اس کے پاس جائے، لیکن ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مومن نہ ہو، اور میں گیا اور بتا بیٹھا کہ میں مومن ہوں تو کہیں اور مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ اب اس نے ارادہ کیا ہے کہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاتا ہوں، مکہ حج کروں گا، اور اللہ سے دعا مانگوں گا کہ رب العالمین کوئی میرے یہ جو قرض ہیں ان کے ادا ہونے کا کوئی وسیلہ بنائے، اور اپنے صابر امام کاظم سے بھی مل لوں گا۔ حج پہ جاتا ہے، حج کے بعد مولا کی خدمت میں آتا ہے، اور اپنے یہ جو حالت تھی اس کی کہ میرے اوپر قرض ہے اور اتنا کہ سب کچھ مجھ سے حکومت چھین لے، اس بات کا خطرہ ہے، تو یہ عرض کی مولا کی خدمت میں۔ صبح کے وقت مولا نے اس کو ایک خط دیا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے علم تو جان۔ یہ مولا خط لکھ رہے ہیں اس والی کو جو رائے کا والی تھا، اس علاقے کا جو گورنر تھا۔ اے علم تو جان کہ انا للہ تحت عرشہ ظلا، کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے بندے ہوں گے، لا یسکنہ الا، کوئی اور نہیں ہوگا مگر یہ 3 بندے ہوں گے، الا من اسدی الی اخیہ معروفا، وہ ہوگا ایک جس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھائی کی ہو، ایک وہ بندہ ہوگا۔ دوسرا وہ ہوگا کہ نفسا عنہ کربتاً، مومن بھائی مصیبت میں ہے، اس نے اس مصیبت میں اپنے مومن بھائی کے ساتھ اتنا تعاون کیا ہے کہ اس نے کچھ سکھ کا سانس لے لیا ہے مومن بھائی نے۔ اور تیسرا وہ بندہ ہوگا کہ ادخل علی قلبہ سرورا، جس نے اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کی۔ یہ 3 بندے اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ وَهَذَا أَخُوكَ، اور یہ جو میرا خط تیرے پاس لا رہا ہے یہ تیرا بھائی ہے۔ اس کے بعد امام نے لکھا والسلام۔ یہ بندہ خط لے کر روانہ ہوتا ہے، رائے وہاں پہنچتا ہے، اور رات کے وقت والی کے پاس جاتا ہے۔ دروازہ کھٹکایا، خادم بہر آئے، اس کو بتایا کہ والی کو کہہ دو کہ رسول صابر امام کا پیغام لے کر آیا ہوا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو صابر امام کہتے تھے کہ امام کی زندگی بنی عباس کے زندانوں میں گزر گئی تھی۔ جیسے غلام نے جا کر خبر دی کہ صابر امام کا پیغام لایا ہے ایک بندہ، تو یہ مومن کہتا ہے کہ وہ جو والی تھا اس کو پاؤں میں جوتیاں پہننا بھول گیا، بغیر جوتیوں کے بھاگا اور آ کر دروازہ خود کھولا، اور اس کو آ کر بار بار اپنے گلے سے لگاتا تھا اور اس کی پیشانی کے بوسے لیتا تھا، پھر اس کو اندر لے گیا ہے، اپنے سامنے ایسے بٹھایا ہے جیسے ایک بڑے مہمان کو عزت کے ساتھ صدارت مجلس کی صدارت میں بٹھایا جاتا ہے، اور آپ خود اس کے آگے بیٹھ گیا،
اور اس نے پھر امام کا خط اس کو دیا. جیسے اس نے خط لیا ہے بیٹھا نہیں رہا، اٹھ کھڑا ہوا ہے. اس خط کو چومنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے اٹھا ہے، اٹھ کے اس کو چومتا ہے خط کو اور اس کو پڑھتا ہے. اور اس میں یہ والی باتیں درج تھیں کہ تو جان کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک وہ ہوگا جس نے اپنے مومن بھائی کے ساتھ اچھائی کی ہوگی. ایک وہ ہوگا جس نے مصیبت کے وقت مومن بھائی سے اتنا تعاون کیا ہوگا کہ مومن نے سکھ کا سانس لے لیا. اور تیسرا وہ بندہ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا جو اپنے مومن بھائی کے دل میں خوشی داخل کرے. وَهَذَا أَخُوكَ، اور یہ تیرا مومن بھائی ہے. جب یہ جملے پڑھے تو اس نے اپنے غلام کو کہا کہ میرا سارا مال لے آؤ. جتنے دینار تھے ان کو درمیان آدھو آدھے تیرے آدھے میرے. جتنے درہم پڑے تھے آدھے تیرے آدھے میرے. اپنے صندوق جو کپڑوں کے لباس جس میں تھے وہ سارے لباس منگوائے. آدھے لباس اپنے لیے رکھے، آدھے لباس اس مومن کو دیے. یہ مومن کہتا ہے کہ جب وہ مجھے دیتا تھا تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ کیا تیرا دل خوش ہوا ہے، اور میں کہتا ہاں. تو انہیں خوش کرنے سے بھی بڑھ کے میرا کام کر دیا ہے. پھر دیتا تھا تو پھر پوچھتا تھا کہ کیا خوش ہو، اور اسی طرح وہ دیتا بھی تھا اور پوچھتا بھی تھا کہ خوش ہو. اور پھر وہ امام کے حالات پوچھتا تھا. جب میں امام کی صحت و سلامتی بیان کرتا تھا کہ ہمارے امام بالکل صحیح و سلامت تھے تو خوشی سے سمایا نہیں جاتا تھا، اور آ کر میری پیشانی کا بوسہ دیتا تھا. اور پھر پوچھتا تو نے خود دیکھا ہے امام کی کیا حالت تھی. ایسا حوبدار تھا. پھر اس نے جب سارا مال تقسیم کر لیا، کچھ ایسی چیزیں بچ گئیں جو تقسیم نہیں ہو سکتی تھیں. ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہماری زندگی میں تقسیم ہی نہیں ہوتی، تقسیم کرو تو ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس نے ان کی قیمت لگائی کہ یہ اتنی قیمت کی ہوں گی، اور وہ چیز اپنے پاس رکھ لی. تو اس کو اس کی قیمت کا جو آدھا حصہ بنتا تھا اپنے دیناروں اور درہموں میں سے، اس مومن کو اس کی قیمت کا آدھا حصہ بھی دیتا گیا. پھر اس نے کہا غلام کو کہ وہ رجسٹر اٹھا کر لے آؤ جس رجسٹر میں وہ ٹیکس لکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر. وہ لے آیا، اس نے سارے ٹیکس ختم کر دیے اور کہا اب خوش ہو. تو اس نے کہا تم نے خوش کرنے سے بھی بڑھ کے میرا کام کر دیا ہے. جب یہ مومن اس کے گھر سے واپس آتا ہے تو سوچ رہا ہے کہ اب اس کا شکریہ کیسے ادا کروں. اس نے بہت بڑا احسان مجھ پہ کر دیا ہے. تو سوچتے سوچتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ اور کسی طرح شکریہ ادا نہیں کر سکتا. چاہیے کہ میں اب حج پہ جاؤں اس نئے سال، اور حج پہ جا کر بیت اللہ میں اس مومن بھائی کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں، اور اپنے امام کو جا کر بتاؤں کہ اس مومن نے میرے ساتھ کیا تعاون کیا ہے. پہنچا بیت اللہ میں دعا کی. پھر امام کی خدمت میں جب جاتا ہے اور سارا ماجرا سناتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں جیسے بیان کرتا تھا نا، امام کے چہرے پہ میں خوشی کے آثار دیکھتا تھا. پھر میں بیان کرتا، پھر خوشی کی لہریں امام کے چہرے پہ نظر آتی تھی. پھر میں بیان کرتا تو پھر خوشی کی لہریں امام کے چہرے پہ. بار بار میں نے امام کو خوش ہوتے دیکھا ہے، اور میں نے پوچھا ہے مولا اس کے اس تعاون نے جو میرے ساتھ اس نے تعاون کیا ہے، آپ خوش ہوئے ہیں؟ تو اس وقت مولا نے فرمایا صرف میں خوش نہیں ہوا، اس نے تو میرے دادا علی المرتضیٰ کو بھی خوش کیا ہے. صرف میرا دادا خوش نہیں ہوا، اس نے میرے نانا سید المرسلین کو خوش کیا ہے. اور اس نے صرف علی و مصطفیٰ کو خوش نہیں کیا بلکہ اس نے رب العالمین کو بھی خوش کیا ہے. مومن کو خوش کرنا، مومن کو رنج و پریشانی سے نکالنا، یہ اتنی فضیلت والا کام ہے. ایک دوسرے سے تعاون، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہونا. مومن کا بھائی ہے. اس لیے آئمہ فرماتے تھے کہ شیعہ تو نہ
خولقو من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ اس طینت سے بنے ہیں جو طینت رب العالمین نے جس سے ہمیں بنایا، اور جو بچ گئی تو اس سے ہمارے شیعوں کو بنایا۔ اسی لیے تو کبھی جو ایمان والے مومن ہیں وہ کبھی محسوس کریں گے کہ ان کا دل پریشان ہو گیا ہے، اور ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر پریشان کیوں ہوا ہے، اور کبھی ایسے محسوس کریں گے کہ ان کے اندر خوشی آ گئی ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر یہ خوشی آئی کیوں ہے۔ اور جب ائمہ سے ہم پوچھتے ہیں تو آگے یہی جواب ملے گا کہ کسی مومن پہ مصیبت جب آتی ہے نا تو دوسرے مومنین کے دل پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب کسی مومن کے گھر میں خوشیاں داخل ہوتی ہیں تو دوسرے مومنین کے دل خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ہی طینت سے بنے۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کئی بار، کہیں آپ سفر پہ ہیں اور آپ کو اپنا مومن بھائی مل گیا، چاہے وہ آپ کے ملک کا نہیں ہے، آپ گئے حج پہ، عمرہ پہ، وہاں پر آپ کو مومن بھائی مل گیا ہے، اور آپ بر صغیر پاک و ہند کے ہیں اور وہ فرض کرو افریقہ کا ہے، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو خود بخود آپ کا دل خوش ہونے لگ جائے گا اور اس کا بھی خوش ہونے لگ جائے گا۔ آپس میں ہم بھائی بن کر آئے ہیں۔ تو مومن کو خوش کرنے کا اتنا اجر کہ وقت کا امام بھی خوش، مولا کائنات بھی خوش، سید المرسلین بھی خوش، رب العالمین بھی اس فعل پہ خوش ہوتا ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے اصول کافی میں روایت ہے، مولا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم سب انسان جو ہے قبروں سے نکلیں گے، ایک بندہ قبر سے نکلے گا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت سی تصویر بھی ساتھ نکلے گی، چلتی پھرتی تصویر۔ ہمارے اعمال جو ہوں گے یہ خوبصورت تصویروں کی شکل میں آئیں گی اور جن میں زندگی ہوگی، چلنے پھرنے والے اور ہم سے بات کرنے والے۔ تو ایک تصویر ایسی آئے گی جو اس مومن کے آگے آگے چل رہی ہوگی، اور قیامت کے دن کی ہولناکیاں، قیامت کے دن کا خوف، یہ جب مومن دیکھے گا نا، ہولناک چیزیں دیکھے گا، تھوڑا سا گھبرانے لگ جائے گا۔ وہ خوبصورت تصویر آ کر اس کو کہے گی لا تفزع ولا تحزن، نہ ڈر اور نہ ہی خوف محسوس کر، وابشر بالسرور والکرامہ من اللہ، اور خوش ہو جا کہ رب العالمین تمہیں خوش کرے گا، اور خوش ہو جا میں تمہیں بشارت دیتی ہوں، وہ تصویر کہے گی کہ رب العالمین تمہیں عزتیں دے گا، آگے بڑھ۔ اور مومن آگے بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا، اور جب مولا فرماتے ہیں وہ بارگاہ پروردگار میں پہنچے گا جہاں حساب ہو رہا ہوگا، تو اس کا یحاسب حسابا یسیرا، بہت ہی تھوڑے وقت میں اس کا حساب ہوگا، آسان سا حساب، اور کہا جائے گا کہ جنت کی طرف روانہ ہو جا۔ جیسے یہ روانہ ہوگا وہ تصویر اس کے ساتھ آگے آگے جا رہی ہے، تو یہ اس سے پوچھے گا کہ قبر سے اکٹھے نکلے ہیں، اللہ کی رحمتیں تم پہ نازل ہوں، تو نے مجھے دلاسے دیے ہیں، تو میرا سہارا بنی ہے، مجھے اللہ کی طرف سے ملنے والی عزت اور ملنے والی خوشی کی بشارت دیتی ہے، تو کون ہے میرے ساتھ آ رہی، تو کون ہے؟ اس وقت وہ تصویر جواب دے گی کہ دنیا کی زندگی میں تو نے اپنے مومن بھائی کو خوش کیا تھا، تو اپنے مومن بھائیوں کو خوش کرتا تھا، بار بار والی بات، اور وہی جو تیرا مومن بھائیوں کو خوش کیا اور ان کے دلوں میں جو خوشی داخل ہوئی، میں وہی خوشی ہوں، میں وہی سرور ہوں، رب العالمین نے مجھے یہ شکل عطا کیا، میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ یہ مومن کے دل کو خوش کرنے کا مقام ہے، رتبہ ہے۔ سید المرسلین مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے ابن سنان جو ہے وہ اصول کافی میں ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں کہ من ادخل السرور علی مؤمن، جس نے کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کی، مومن کو خوش کیا، فقد ادخلہ علی رسول اللہ، اس نے صرف اس مومن کو خوش نہیں کیا ہے، اس نے سید المرسلین کو خوش کیا ہے۔ ومن ادخلہ علی رسول اللہ وصل ذلک الی اللہ، جس نے سید المرسلین کو خوش کیا ہے تو یہ خوشی
رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَنْ أَدْخَلَ عَلَيْهِ كَرْبًا، ایک بات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، جس طرح خوشی مومن کی سید المرسلین اور پھر رب العالمین کو خوش کرتی ہے، اسی طرح مومن کو رنجیدہ کرنا، مومن کو دکھ دینا، مومن کو اذیت دینا، یہ بھی صرف اس مومن کو اذیت نہیں ہوتی بلکہ سید المرسلین رنجیدہ ہو جاتے ہیں، سید المرسلین کو اذیت ہوتی ہے، اور پھر وہ بارگاہ پروردگار میں جاتی ہے کہ اس نے مومن کو اذیت دی ہے، جس کی وجہ سے حضور پریشان ہوئے ہیں۔ تو مومن کو اذیت دینے سے سب سے بڑا امتحان انسان کا یہ ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سب سے بڑا امتحان ہے یہ انسان کا، اس میں ہر بندہ کامیاب نہیں ہوتا، بڑی محنت والا کام۔ جو یہ کر لے گا اس نے بہت بڑا کام کر لیا ہے کہ اپنے لیے جو چیزیں پسند ہیں دوسروں کے لیے وہی چیزیں پسند۔ اسلام میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں دو پر عطا کرنا چاہتی ہیں۔ دو پر ہوں تو پرندہ مکمل پرواز کر سکتا ہے، نہیں تو نہیں کر سکتا۔ ایک پر کمزور ہوا نہیں کر سکتا۔ ایک ہے اللہ کی عبادت، اللہ سے تعلق، اور دوسرا ہے اپنے ارد گرد مسلمان مومن بھائیوں سے تعلق۔ یہ دونوں تعلقات جس نے اسی طرح بنا لیے ہیں جیسے اسلام چاہتا ہے، اس کو دو پر مل گئے ہیں۔ اب وہ بہترین پرواز کرے گا، بلند ترین مقامات پہ پہنچے گا، اعلیٰ درجات حاصل کر لے گا۔ اور اگر جس کا کوئی پہلو کمزور ہوا، عبادت کا پہلو کمزور ہوا یا مخلوق خدا سے اچھے تعلقات کا پہلو کمزور ہوا، تو یہ کمزوری اس کو صحیح پرواز نہیں کرنے دے گی۔ اگر قرب خدا کی طرف پرواز کرنی ہے، اگر جنت کے اعلیٰ درجات لینے ہیں، تو ان دونوں پروں سے پرواز کرنی پڑے گی۔ خدا بند عالم آپ کی توفیقات میں، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔